علی بھائی، یوتھ کلب آپ نے شروع کیا، یوتھ کو آپ انگیج کرتے ہیں اور یوتھ سے آپ بات کرتے ہیں، یوتھ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے. اس وقت پاکستانی یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بہت سے مسائل ہیں. بڑا مشکل ہے فخر بھائی کوئی ایک آدھا مسئلہ بتانا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کا بلکہ اوور آل یوتھ کو دیکھا جائے نا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اس وقت بہت مٹیریلسٹک دور میں رہ رہے ہیں. مادہ پرستی عروج پر ہے، اور اس وجہ سے نا دیکھیے کہ ہمارے رول ماڈلز بھی چینج ہو گئے. کسی دور میں نا رائٹرز رول ماڈل ہوا کرتے تھے اور فلنتھروپسٹ رول ماڈل ہوا کرتے تھے. اب جو ہے نا ولاگرز، یعنی یہ ہمارے، میں دعا بھی کرتا ہوں ان کے لیے، ظاہر ہے یہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں، لیکن جس طرح کے ولاگز وہ بناتے ہیں، فیملی ولاگز، پھر وہ ایمریٹس بزنس کلاس میں ٹریول کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، پھر فارچونر خریدی ہوتی ہے ہر مہینے بعد، تو اس نے بڑا نقصان کیا. اور یوتھ کی نا ترجیحات بہت بدل گئی ہیں. یعنی پہلے وہ جو ایک ہوتا تھا نا آلٹرسٹک مائنڈ سیٹ کہ میں نے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے، میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، میں نے بھی سوسائٹی کو گیو بیک کرنا ہے. تو ہماری نوجوان نسل نا آہستہ آہستہ بہت زیادہ ان ویلیوز سے دور جا رہی ہے. میں نے نوٹ کیا ہے، اور ترجیحات بدل رہی ہیں، بہت زیادہ مٹیریلسٹک ترجیحات زیادہ ہو رہی ہیں. اس وجہ سے نا ڈیورسز بھی آپ نے دیکھا ہے، مرد عورت دونوں ہٹ ہوئے ہیں اس سے. ٹو بی آنیسٹ، سوشل میڈیا پر آنا، انفلوئنسر مینٹالٹی، پھر یہ کہ جلدی پیسے کمانا، پھر یہ کہ بس مانیٹری ہم کسی طرح گرو کر جائیں. تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مجھے نوجوان نسل کا جو ہے نا وہ ہائپر مٹیریلزم جو ایک مینٹالٹی ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے. بہت بڑا چیلنج ہے یہ. آف کورس، یعنی یہ تو آپ نے بہت ہی رائٹلی جو ڈائگنوز کیا. ان کے کچھ ایموشنل ایشوز بھی ہیں، ان کے آپ کے مورل ایشوز بھی ہیں، ان کے ساتھ کچھ سارے آف کورس جو ہے وہ سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہیں. تو آپ یعنی آف کورس یوتھ کلب جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس یوتھ کو ہم اگر انگیج کرنا چاہتے ہیں تو انگیج کیسے کریں ان کو؟ بالکل فخر بھائی، پہلے مورل اور اخلاقی اور جو نفسیاتی آپ نے ایشوز بتائے تو اس میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں کہ ہم جس دور میں رہنے، ڈوپامین ایک پلیجر کا جو کیمیکل ہے، ہمیں جلد بازی کی عادت ہو، ہمیں ہر چیز نا جلدی چاہیے. تو اس وجہ سے ہمیں ایک آپ کہہ لیجئے کہ جلد بازی آ گئی ہے، اور ہم کمفرٹ زون سے اب نکلنا پسند نہیں کرتے ہم سب. اور نوجوانوں کو اس چیز نے زیادہ ہٹ کیا ہے، کیونکہ نوجوان نسل جو ہے جذباتی طور پہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ویک ہوتے ہیں جوانی میں. تو اس لیے کوئی مشکل آ جائے تو فوراً اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، اس کو فیس کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. ڈپریس ہو جانا، ہمت ہار جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اور پھر یہ جو عشق مشوقیاں ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے آج کل کتنی کامن ہے. اسپیشلی یونیورسٹی کے تو ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہی یہ ہے. بلکہ میں اکثر یوتھ کو کہتا ہوں بھائی میرے ان باکس میں کوئی اور سوال بھی پوچھ لیا کرو. آ جا کے مسئلہ یہ ہے کہ جی علی بھائی، میں سمجھتا ہوں ہے تو مسئلہ، دیکھیں اگر مسئلہ موجود ہے تو اس کا حل بھی آف کورس بالکل بالکل موجود ہے. ظاہر بات ہے وہ آپ کے ساتھ آتے ہیں تو ظاہر بات وہ آپ کا کاؤنسلنگ کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھی بات ہے کہ وہ اوپن اپ ہوتے ہیں اپنے مسائل کے بارے میں. تو دیکھیے انگیج تو کرنا پڑے گا فخر بھائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا ہے تو کوئی تو حکمت ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرے گا کہ ہمیں ایسے دور میں پیدا کر دیا جب ہو ہی کچھ نہیں سکتا. تو ظاہر ہے کہ حق اور باطل کی جنگ چلتی رہے گی، وہ تو ازل سے ہے، اور کچھ لوگوں کو اٹھنا پڑے گا اور اس یوتھ کو انگیج کیا جائے تو بڑی خیر ہے. سبحان اللہ. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں آرگنائزیشنز کو آپس میں ایک سائنرجی کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. مجھے جو کمی نظر آتی ہے نا فخر بھائی، میں آپ کے پروگرام پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آرگنائزیشنز نا سائنرجی نہیں کرتے. آئیڈیاز شیئرنگ اور اکٹھے بیٹھنا، کوئی 2 مہینے بعد ایک ملاقات اکٹھے کر لینا، اس سے نا بہت کام آگے بڑھتا ہے. پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ جو ہے نا وہ آتی ہے. آپ بات کر رہے تھے قرآن کی، تو قرآن نے بھی کہا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. زبردست، بالکل. آپ تعاون تو اسی کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں آپ تعاون کریں.